دوستو سلام مسنون۔ آپ جانتے ہیں کہ عارف محمد خان صاحب کیرل کے گورنر ہیں اور ان کے ویڈیوز آج کل بہت وائرل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے جو باتیں کہی ہیں اپنے انٹرویو میں کئی لوگوں سے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے اس کے بارے میں بھی ضرور آپ کو واقفیت ہوگی۔ یہ ایک بات میں جانتا ہوں، وہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ عارف محمد خان صاحب جب وہ کانگریس پیریڈ میں وزیر تھے تب بھی اب بھی وہ بے باک ہیں۔ وہ بلا جھجک کے، بلا پس و پیش کے، بلا خوف کے وہ باتیں کہتے ہیں جنہیں وہ ٹھیک سمجھتے ہیں۔ اس لیے ان کو داد دینے کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ اور حالیہ ویڈیو میں انہوں نے جو باتیں کہی ہیں ان پر ہمارے علماء کرام کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ میں علماء کرام کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ وہی ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں پر چھائے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس مسجدیں ہیں، اماموں کے ذریعے جمعے کے خطبے ہوتے ہیں، دوسرے بیانات ہوتے ہیں۔ تو اگر علماء عوام کو ٹھیک طرح سے باتیں کہیں گے، انہیں نصیحت کریں گے، انہیں تربیت دیں گے تو ہماری قوم کی بہتری ہو سکتی ہے۔ ہماری قوم کی بہتری ہمارے ملک کی بہتری ہے، اس میں دو رائے ہو نہیں سکتے ہیں۔ تو اس لیے کئی بار عارف محمد خان کی باتوں کو سننے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر ہمارے علماء کرام کو کنہیں کی باتیں سننے کی ضرورت ہے تو ان میں عارف محمد خان کا نام سر فہرست ہوگا، ایسا ہی میں سمجھتا ہوں۔ کیونکہ وہ قرآن شریف کو بھی کوٹ کرتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کو بھی کوٹ کرتے ہیں، اور ہمارے ملک میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں بھی ان کو کافی اچھی جانکاری ہے۔ وہ زمانے سے سیاست میں رہے ہیں۔ ان کی سیاست علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے شروع ہوئی ہے۔ وہ علی گڑھ اسٹوڈنٹ یونین کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، اور اس کے بعد کئی مرتبہ انتخابات میں ان کی جیت ہوئی ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا وہ منسٹر میں رہے ہیں۔ مگر جب شاہ بانو کا کیس ہمارے سامنے آیا تو انہوں نے ٹھیک بات، جن باتوں کو وہ ٹھیک سمجھتے ہیں انہیں پارلیمنٹ میں رکھا، اور اس کے بعد جب ان کی بات نہیں مانی گئی وہ ناراض ہو کر استعفیٰ دے کر ہٹ گئے۔ یہ آپ جانتے ہیں۔ آج وہ گورنر ہیں۔ گورنر رہنے سے ہم کہہ نہیں سکتے کہ وہ پوری طرح بی جے پی کے ہو گئے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ ان کو جاننے والے جانتے ہیں کہ ان کی ایک اپنی رائے ہوتی ہے، اسے کوئی ان سے ہٹا نہیں سکتا۔ ان کی چند باتیں مجھے بہت پسند آئی، آپ کو بھی ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چند دوستوں نے جو آمبور والمبڑی کے ہیں، انہوں نے مجھے فون کر کے بتایا کہ دیکھیے عارف محمد خان کی باتیں کتنی اچھی ہیں، کتنی ٹھیک ہیں۔ میں نے کہا واقعی میں آپ لوگوں کے خیالات سے متفق ہوں، ان کی باتیں ٹھیک ہیں، ان میں وزن ہے، ہم سب کو ان پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ وہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کو، جیسا کہ ابوالکلام آزاد وغیرہ ہمت دلاتے تھے، اس طرح عارف محمد خان ہمت دلاتے ہیں ہندوستانی مسلمانوں کو۔ یہ ہندوستان ہمارا ملک ہے، ہم کہیں باہر سے نہیں آئے، اسی ملک کے باشندے ہیں۔ تمل ناڈو میں رہنے والے مسلمان یہ سمجھتے ہیں، میں بھی ان میں ایک ہوں، میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہم 2000 سال سے اس ملک میں رہتے ہیں۔ ملک کو آزادی پرسوں ملی، مگر ہم اس ملک میں 2000 سال سے ہیں۔ کیا کسی کو اس کے بارے میں شک و شبہ ہو سکتا ہے؟
نہ مسلمان کو ہونا چاہیے نہ غیر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ غیر مسلمانوں کو تو ہوتا نہیں۔ اکثر تمل ناڈو میں رہنے والے سیاستدان ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد غیر مسلمان تھے، مگر وہاں ایکوالٹی اور بردرہڈ نہ رہنے کی وجہ سے وہ مجبور ہو کر مسلمان ہوئے۔ اسلام میں ان کو بہت سی خوبیاں نظر آئیں، اس وجہ سے اسلام پھیلا، دنیا بھر میں اسی وجہ سے پھیلا ہے۔ کیا ہم کو قرآن کی وہ آیات یاد نہیں جس میں کیا کہا گیا ہے لوگوں کے بارے میں؟ ایک مسلمان، ایک سچا مسلمان کبھی لوگوں کے درمیان فرق نہیں کر سکتا۔ وہ ہندو مسلمان اس طرح کے بھید بھاؤ میں نہیں لگا رہ سکتا۔ بدقسمتی سے اتر بھارت میں رہنے والے لوگوں میں یہ بات ہے، اکثریت میں یہ بات زیادہ پائی جاتی ہے، ایسا ہی میں سمجھتا ہوں، مگر اقلیتوں میں بھی ایک حد تک یہ وبا پھیلی ہوئی ہے۔ اس سے چھٹکارا ضرورت ہے۔ یہ چھٹکارا کس طرح ملے گا؟ اس پر ہمارے علماء کرام کو سوچنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ہندوستان میں رہنے والے ہم مسلمانوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ کس طرح ہم، جیسا کہ مسلمان تمل ناڈو میں زندگی بسر کرتے ہیں خوشحالی کی، کیرلا میں بسر کرتے ہیں خوشحالی کی، اس طرح کی زندگی نارتھ انڈیا کے تمام ریاست میں رہنے والے لوگ بھی ایسی زندگی بسر کریں۔ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے، 130 کروڑ لوگوں کا ملک۔ اس پر رہنے والے لوگوں کی اکثریت فرقہ پرست نہیں ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں، یہی میں کہنا چاہتا ہوں، مگر چند لوگ فرقہ پرست ہیں۔ وہ تمام مذاہب کے لوگوں کے درمیان ہوں گے، ان سے ہم کس طرح باز آئیں، انہیں کس طرح ہم نظر انداز کریں، اور تمام لوگوں کو ایک ساتھ لے کر کس طرح ہمارے ملک کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کریں، اس پر ہی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس وقت عارف محمد خان جیسے لیڈروں کی ہمیں ضرورت ہے، ان سے ہندوستان میں رہنے والے تمام لوگوں کو ایک حوصلہ ملتا ہے، ایک ہمت ملتی ہے، ایک ایسی تدبیر نظر آتی ہے جس کے ذریعے ہم تمام لوگوں کی بھلائی اور ملک کی بھلائی کے کام کر سکیں گے۔ اس پر سوچیں، 1000 بار سوچیں، یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ کسی آدمی کو صرف اس لیے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ ان کی چند غلطیاں ہمیں پسند نہیں آئی ماضی میں، کیا کہتے ہیں یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آدمی کو نہیں، یہ نہیں دیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں کہ کون کہتا ہے، بلکہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے ہم میں کیا باتیں کہی جاتی ہیں، یہی ہمارا دین ہمیں کہتا ہے۔ عارف محمد خان کی ایک اور بات بھی مجھے بہت پسند آئی، جب ان سے سوال کیا گیا کہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کا مستقبل کیسا رہے گا، تو انہوں نے کہا جیسا لوگوں کا رہے گا ویسا ان کا بھی رہے گا۔ یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ ہم ہندوستانی ہیں، تمام لوگوں کے ساتھ ملے جلے ہیں، یہی خوبی ہے ہندوستان کی۔ ہم فرقہ پرست نہیں ہیں، ہمارا دین فرقہ پرستی نہیں سکھاتا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ کیا اللہ نے یہ باتیں ہم سے نہیں کہی ہیں؟ کیا ہمیں ان پر سوچنے کی ضرورت نہیں ہے؟ تو اگر قرآن آیات کو، اس طرح کے آیات کو ہم سمجھ جائیں، ان پر عمل کرنے لگیں، تو قوم میں بھی بہتری پیدا ہو سکتی ہے، قوم میں بھی ہمت آ سکتی ہے، طاقت آ سکتی ہے، قوم بھی ایک ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ
ہندوستان میں رہنے والے دوسرے مذاہب کے ہمارے بھائی بندھو بھی ہمارے ساتھ مل کر ایک قوت بن کر اس ملک کی پریشانی کو دور کرنے میں، اس ملک کو، ہمارے ملک کو اور بہتر بنانے میں ہمارا ساتھ دیں گے۔ سب کو مل جل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور بات بھی عارف محمد خان کی مجھے بہت بھائی وہ یہ ہے، انہوں نے کہا میں مائنارٹی لفظ سے نفرت کرتا ہوں۔ صحیح بات، کیا ہم واقعی اس ملک کے مائنارٹی ہیں، اقلیت ہیں؟ میں بھی ایسا نہیں سمجھتا ہوں، کبھی نہیں سمجھا۔ اس طرح سمجھنے والوں کی تعداد مسلمانوں میں کروڑوں میں ہے، کیوں سمجھے مائنارٹی؟ یہ ملک ہمارا ہے، یہاں رہنے والے لوگ ہمارے ہیں، وہ ہمارے بھائی بندھو ہیں، ان کے ساتھ ہمارے کاروباری، ملی، سماجی، تعلیمی تعلقات ہیں۔ وہ کون سی جگہ ہے جہاں صرف ایک قوم کے لوگ کام کرتے ہیں؟ سب مل جل کر ہی کام کرتے ہیں ہمارے ملک میں، سب مل جل کر ہی رہتے ہیں، کاروبار میں بھی اور دوسرے تمام معاملات میں۔ ایسے میں یہ مائنارٹی میجارٹی والا معاملہ ہو سکتا ہے آئین کے لیے ٹھیک ہو، قانوناً بات کرنے والوں کے لیے ٹھیک ہو سکتا ہے، مگر سب کے لیے نہیں۔ میں تو ایک ہندوستانی ہوں، ہندوستانی مسلمان ہوں، میں اس ملک کے لوگوں کا ایک حصہ سمجھتا ہوں۔ ایسا ہی سمجھتے ہیں تمل ناڈو اور کیرلا میں رہنے والے لوگ۔ وہ کیرلا کے لوگ بھی دنیا کے کئی ممالک میں ہیں، تمل ناڈو کے لوگ بھی ہیں۔ ان سے آپ پوچھیں گے کہ وہاں معاملات کیسے ہیں تو آپ کو بتائیں گے کہ وہاں بھی اچھے لوگوں کے لیے جگہ ہے۔ میرٹ کاؤنٹس ایوری ویئر۔ تو آج ہمارا کیا کام ہونا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ ہمارے قوم کے بچوں کو اچھی تعلیم دیں، اچھی تربیت دیں، اور پسماندہ طبقے کو جہاں تک ہو سکے مدد پہنچائیں۔ ان کاموں پر ہمارا دین زور دیتا ہے، اسے کیوں ہم بھول بیٹھے ہیں؟ ایک حد تک تو ضرور ایسے اچھے کام مذہب کی انکریجمنٹ کے ذریعے سے ہوتا ہے، مگر جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہوتا ہے، اور ہونا چاہیے۔ اس کے لیے تمام لوگوں کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان ایک بڑا ملک ہے، ہمارا ملک ہے۔ ہم 2000 سے زیادہ سالوں سے اس ملک میں رہ رہے ہیں، تمام لوگوں کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں، سب کو مل جل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہمارے علماء اس سلسلے میں غور کریں گے اور ایک حل ڈھونڈیں گے، مجھے امید ہے، کیونکہ قوم کو مضبوطی پہنچانے والے ہمارے علماء کرام ہی ہوتے ہیں۔ آج بھی جو خدمات علماء کرام قوم کو، ملک کو پہنچا رہے ہیں وہ بہت ہے۔ اس لیے ہماری نظریں علماء کرام پر جمی ہوئی ہیں، وہ ہمیں بتائیں کہ ہمیں کس طرح ہندوستان میں رہنے والے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ بس اب اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔